کیا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کروا پائے گا؟ اور اس مذاکرات کی مد کے اندر کیا امریکہ اور اسرائیل کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے، یا دوسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم غدار ہے، جو کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ایران کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ تو ان سب باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 جس پہلو کے اوپر ہم بات کریں گے وہ اس خطے کی رجیم چینج تھی، نہ کہ صرف ایران کی۔ اور اس خطے کی جو رجیم چینج ہے، اس کی ابتدا جو ہے یہ 1973 سے پہلے ہو چکی تھی۔ 1973 کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک کانفرنس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لوگ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کے مخالف ہیں اور اس کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کے طور پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو تمام اسلامی ممالک نے پورے تعاون کی یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کو تعاون کریں گے، آپ اپنے ملک کے اندر ایٹامک کے حوالے سے ایٹامک قوت بننے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو ہی وہ ہماری شخصیت تھی جو ایز اے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے ایوب خان صاحب کے ساتھ منیر احمد خان کی انہوں نے ملاقات کروائی 1965 کی جنگ کے بعد، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی نے یہ رپورٹ پبلش کر دی تھی کہ انڈیا اپنے ملک کے اندر ایٹامک کے حوالے سے ورکنگ کر رہا ہے۔ تو اب منیر احمد خان نے پریزیڈنٹ ایوب صاحب سے یہ کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ہمیں آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو ایوب خان نے بڑے سادہ سے الفاظ سے کہا کہ ہم سے تو اپنے ملک کے اخراجات نہیں چلتے، ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کو کیسے دیں گے، یہ میرے بس میں نہیں۔ اس کے بعد بھٹو نے وہ تاریخی جملہ بولا کہ ہمارا وقت آئے گا اور ہم یہ سب کچھ کر جائیں گے، اور وہ کر کے دکھایا۔ 1973 میں لیبیا کے معمر قذافی اور سعودیہ کے شاہ فیصل نے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی، اور نتیجتاً پاکستان کے اندر وہ جو پودا تھا جسے ہم کوہاٹا کہتے ہیں، اس نے ایک ایسے باب کا آغاز کیا جو آپ کے سب کے سامنے ہے۔ اب اس محب وطن کے عوض بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو کیا بھٹو کو پھانسی چڑھانے والے غدار تھے؟ تو بھائی غداری والا جو جملہ ہے یہ 5th جنریشن کا ہے۔ ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھنی بھی نہیں چاہیے، نہ ہماری سمجھ اس طرف جاتی ہے۔ یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے یہ اس طرف سوچنا چاہتی ہی نہیں۔ بھٹو کے بعد پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا جو خواب تھا وہ ضیاء الحق صاحب نے مکمل کیا، اور ضیاء الحق صاحب کے ہی دور میں ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ ہم نے یورینیم سے بم بنا لیا تھا، لیکن ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اور جب انٹرنیشنل قوتوں کو یہ پتہ چلا کہ ضیاء الحق نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے ملک سے وفاداری کی ہے، تو ان کو بھی پھر مروا دیا گیا۔ اب پاکستان کے اندر جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے جو نظر نہیں آتی وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو آتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں۔ ان دونوں کا ایک دوسرے پہ الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود محترمہ وہ واحد پرائم منسٹر آف پاکستان تھی جنہوں نے اپنے طیارے کے اندر کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی، اور اس وقت بہت قوی امکان تھا کہ ان کے طیارے کو موساد یا کوئی اور ایجنسی ہٹ کر دے گی۔ محترمہ نے کہا میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، میں اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، اگر مجھے ہٹ کیا گیا تو میرے طیارے کو ہٹ کرنے والے کو آپ لوگ نہ چھوڑیے گا۔ یہ میسج پوری دنیا میں گیا اور ٹیکنالوجی پاکستان آ گئی۔ پھر محترمہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف۔ میاں نواز شریف صاحب نے ہندوستان کے مقابلے میں ایٹم بم کے دھماکے کر کے
پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف متوجہ کی اور محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا۔ تو میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب جنرل مشرف صاحب کا جب ٹائم آتا ہے تو 2003 کے اندر سی آئی اے ایک رپورٹ اپنے پریزیڈنٹ کو پیش کرتا ہے، جو پوری دنیا کی پریس کے سامنے پبلش کر دیتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے۔ یہاں کا جو ایٹمی ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے جسے کوہاٹا ریسرچ لیب کہتے ہیں، وہاں پہ ایران، لیبیا، کوریا، ان لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کے باشندوں کو، جس کے اندر پورا ایک پروگرام بنا جس میں کہا گیا کہ یہ مختلف ممالک کو ایٹمی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور یہ دہشت گردی کے کام آئے گی۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ان کا انڈیویجول تھا یا ایز اے حکومتی اس پہ آشیوات تھی، اس بحث میں تو نہیں میں جاتا، مگر اس وقت جنرل مشرف کے اوپر جو پریشر ہوگا ان کی گورنمنٹ پہ وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ جنرل مشرف صاحب نے اس پریشر کو اس طرح ریلیز کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے اپنے جرم کا اعتراف کروا کے The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. ایز اے نیشنل ہیرو کے طور پر انہیں 5 سال کے لیے نظر بند کر دیا۔ اب وہ میرا ہیرو تھا، اس نے قربانی دے دی، اس کی قربانی سے پاکستان کا جو ایٹمی پورا پروگرام تھا وہ ری رول ہونے سے بچ گیا، اور اس پورے سسٹم کو جیسے اب امریکہ کہہ رہا ہے ایران کے اندر کہ اپنا یورینیم مجھے دیں، اس وقت پاکستان کے اوپر یہ پریشر تھا۔ پاکستان ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈٹ گئی، انہوں نے کہا ایک فرد کی وجہ سے پوری نیشن اس اٹامک پاور سے محروم نہیں ہوگی، ہم نے اسے نظر بند کر دیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ 1990 سے لے کے 2003 تک کا دور دیکھ لیں، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی عروج پر تھی۔ اسی دوران ایران کی جو ڈیلیگیشن پاکستان آتی تھی زائرین کی صورت میں، ان کو کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی ایران بارڈر پر، حتیٰ کہ تہران کے اندر ان کو قتل کر دیا جاتا۔ سب کو پتا تھا وہ ایران کے سائنٹسٹ تھے جو ڈاکٹر عبدالقدیر کے پاس آ رہے تھے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کا معاملہ تو ایک طرف چلا گیا، وہ ان کا انڈیویجول معاملہ تھا، حکومت وقت کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پاکستان نے ایک نیا ادارہ بنا لیا جس کا نام ایس پی ڈی تھا، اسٹریٹجیکل پلاننگ ڈویژن، اور اس ڈویژن کا کام یہ تھا کہ پاکستان کے حساس مقامات کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس ایٹم بم یا اس سے منسلک تمام جو مواد ہیں محفوظ ہیں، نہ چوری ہو سکتا ہے اور نہ وہاں سے کوئی بندہ اس کو مزید آگے تقسیم کر سکتا ہے یا اس کی ٹریننگ دے سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کے اوپر پریشر پڑا تو ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ مل کر اپنے جو ان کے ریسرچ سینٹر تھے ان کو وزٹ کروایا اور اپنا جو پروگرام تھا وہ ری رول کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو ابھی جو یورینیم ہے اس کی افزائش کے اوپر بس تھوڑا سا کام ہوا تھا، آگے نہیں ہم کر رہے، ہم نے یہ روک دیا ہے، اور یہ جو ہمارا پلانٹ لگا ہوا ہے جس سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں یہ تو امریکہ نے خود لگا کے دیا تھا۔ اور اس کے بعد لیبیا کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے، لیبیا کے جو میزائل ٹیکنالوجی تھی یا ان کے ایسے ہتھیار جو خطرناک تھے اس کو انہوں نے تلف کر دیا، اور لیبیا کے اندر رجیم چینج کر کے وہاں کی حکومت بھی بدل دی۔ پاکستان کے اندر حکومتیں بدلتی رہی، ہماری سیاسی حکومتیں بھی آتی رہی، ہماری فوجی حکومتیں بھی آتی رہی، لیکن پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا عمل نہیں رکتا رہا۔ تو یہ جو عمل نہیں رک رہا تھا یہ محب وطنی کی نشانی تھی،
قربانیاں دینے والے آتے رہے اور دیتے رہے، اور وہ وقت چلتے چلتے آج اس وقت پہ آ گیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1990 سے لے کے 2003 تک، 2003 کے اندر ہی مولانا اعظم طارق صاحب کا مرڈر ہوتا ہے اسلام آباد، اور اس کے بعد تمام جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں تھیں ان پہ پابندی لگ جاتی ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح مذہبی اختلافات نہیں ہیں۔ تو وہ بھی انٹرنیشنل سازش تھی پاکستان کے اندر، جس میں دونوں مکاتب فکر کے علماء کو بھی مروایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جو ڈاکٹر عبدالقدیر سے ٹریننگ لے کے ایرانی سائنٹسٹ جا رہے تھے جو کہ ایز اے اسٹوڈنٹ کی بیس میں آتے تھے، انہیں بھی مار دیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ہم آپس میں مر رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے فرقے کے بندے کو مارا، ہم نے ان کے فرقے کے بندے کو مارا۔ تو یہ رجیم چینج والا جو مسئلہ ہے نا، پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس کو سمجھتی ہے۔ اب آج کے دور میں آ جائیں، یہاں پر عمران خان کے دور کے اندر اور اس کے بعد فوج کے خلاف متعدد بار اشتعال انگیز قسم کے جملے کسے گئے۔ غداری تو یہ کیا کہتے ہیں اپنے اور وٹتے پہ ہی یہ غداری، فوج غدار ہے، مان لیا غدار ہے، تو آج یہی غدار فوج ان انٹرنیشنل ایجنسیوں کے مقابلے میں کھڑی ہے، وہ تلوے چاٹ رہے ہیں کہ ہمارا کسی طرح مسئلہ حل کروا دے۔ یہ وہی پاکستان ہے اور یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے اوپر الزام تھا کہ یہ ایٹمی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں دہشت گردوں کو دے رہی ہے، اور آج یہی پاکستان ہے، اور یہ اعزاز اللہ نے اسی کی جولی میں ڈالا کہ پوری دنیا تیسری ورلڈ وار سے بچنے کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اب آتے ہیں مذاکرات کی دوسرے پہلو کی طرف۔ پاکستان ایران سے یورینیم لے گا نہیں لے گا، امریکہ کے حوالے کرے گا نہیں کرے گا، تو یہ وہ والی لڑائی ہے جو پاکستان میں دو سوتنوں کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں جو ہسبینڈ ہوتا ہے یا اس کا جو میاں ہوتا ہے وہ پسرا ہوتا ہے۔ ایران کی نیشن، ایران کی عوام وہ فیصلہ کرے گی جو ان کے آیت اللہ وہاں پہ کریں گے، جو ان کے رہبر اعلیٰ کریں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ڈیفینیٹلی اپنی ملک اور قوم کے مفاد میں کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ، ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے یورینیم کو کسی طرح وہاں سے لے لیں۔ تو ایران نے اس حوالے سے بڑا کلیئر میسیج دے دیا تھا کہ ہم نے یورینیم افزائش جو کی ہے، ہم اس میں خام مال ڈال کے اس کی کوالٹی کو لو کر لیتے ہیں جس پہ یہ ایٹم بم نہ بن سکے۔ تو یہ بڑا فیصلہ تھا ان کا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یورینیم کی افزائش کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو یہ اگلے 20 سال میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایک ایک کر کے تمام ایرانیوں کو مار دو، امت مسلمہ کا ایک بندہ نہ چھوڑو، سب کو مار دو۔ اب پھر ہی یہ مسئلے کا حل ہے، مگر اب ہم لہج کے اوپر آ چکے ہیں جہاں پر پاکستان، ایران اور سعودیہ ایک پیج پہ ہیں۔ ترکی اور دوسرے مسلم ممالک ہمیں بیک اپ دے رہے ہیں۔ رشیا اور چائنا ایک طرف تو ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ان سارے معاملات کے اندر جب یہ کوئی کہتا ہے کہ دو چودھریاں دی لڑائی کمی نہیں مکا سکتا، تو یہ اس کی سوچ کا پہلو ہے۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ 36 ممالک کی انٹیلیجنٹ ایک طرف اور پاکستان کی انٹیلیجنٹ ایک طرف۔ پاکستان زندہ باد۔